جس طرح یہود و نصارہ کے علماء علم پڑھ کے بے عمل ہو گئے تھے، علم پڑھ کے تعویلات کر کے گمراہی پھیلا رہے تھے، علم پڑھ کے تحریفات کر کے لوگوں کو کفریات کی طرف مائل کر رہے تھے، تو ان کی مثال اللہ نے گدھے کے ساتھ دی، جس گدھے پر کتابیں لگی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اے وہ انسان کہ تو علم پڑھ کے آج تک عامل نہ ہوا، تو معلوم ہوا کہ صرف تجھ پر کتابوں کا بوجھ ہے، تم اس بوجھ کو ہٹا کے اپنے رب تک کا پہنچے ہو، نہیں نہ پہنچے۔ تو فرمایا کیوں؟ بار باشد علم کا نبود ہو، تم کتابوں کے علم کے اندر پھنس گئے ہو، اس نے تکبر دیا، تم کتابوں کے علم میں پھنس گئے ہو، اس نے فتویٰ دیا۔ وہ علم پڑھو جو تقویٰ دے، جو علم پڑھو جو تمہیں تجرید و تفرید کے دراجات سے عبور کرائے، وہ علم پڑھو جو تیری خواہش سے خالی ہو، وہ علم پڑھو جو درجہ ہو میں لے جائے۔ اور وہ کون سا علم ہوگا؟ جو رب العالمین خود اپنی رضا سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ علم کے راہ نہ نمایت جہالت است، معلوم ہوا کہ علم کے راہ نہ نمایت جہالت است۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس نے کتاب نہیں پڑھی، جس نے فقہ، اصول فقہ، شرع وقایا ہدایہ نہیں پڑھا، عنایہ کفایہ نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا کہ جس نے کنز الدقائق نہیں پڑھی اور جس نے فتاوی قاضی خان نہیں پڑھا، آپ اس کو جاہل کہتے ہیں؟ جناب رومی فرماتے ہیں غلط سمجھے ہو، علم پڑھ کے بھی لوگ جاہل ہیں، علم پڑھ کے بھی لوگ جاہل ہیں۔ کیا علم نے جھوٹ بولنا سکھایا؟ کیا علم نے گناہ کی کبھی خواہش دلائی؟ کیا علم نے بری نظر اٹھانے کے لیے کبھی مشورہ دیا؟ کیا علم نے گندے